السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رادھیکا ایک ہندو لڑکی تھی۔ اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور چھپ کر مسلمان ہو گئی۔ اس کے والدین کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے رادھیکا کو بہت مارا، لیکن رادھیکا نے اسلام نہ چھوڑا۔ ایک دن باپ کو سخت غصہ آیا۔ اس نے رادھیکا پر پٹرول چھڑکا اور جیسے ہی ماچس کی تیلی جلائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آدھی رات کا وقت تھا جب رادھیکا کا باپ اس وقت گھر واپس لوٹا، کیونکہ آج اسے کام سے کافی دیر ہو گئی تھی اور پھر اسے اوور ٹائم بھی لگانا پڑ گیا تھا، جس کے بدولت آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اس وقت وہ شدید تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اور اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی باقی دونوں بیٹیاں تو سو رہی ہوں گی، جبکہ رادھیکا ضرور اس وقت جاگ رہی ہوگی۔ اس لیے اس نے رادھیکا سے ہی چائے بنوانے کا سوچا اور اسے کہنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے کمرے کے دروازے کے قریب آیا اور دستک دینے لگا، تبھی اسے اندر سے رادھیکا کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے حد حیران ہوا۔ آخر رادھیکا اس وقت کس سے بات کر رہی ہے؟ رادھیکا کے باپ نے حیرت سے دروازے سے کان لگایا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ رادھیکا ایک تو بہت آہستہ بول رہی تھی اور دوسرا اس کے الفاظ کچھ الگ محسوس ہو رہے تھے، جیسے وہ کسی اور زبان میں بول رہی ہو۔ رادھیکا کا باپ حیرت میں گھر گیا تھا۔ یہ رادھیکا کس زبان میں بات کر رہی ہے؟ یہ تو وہی زبان لگ رہی ہے جو مسلمانوں کی ہوتی ہے، لیکن رادھیکا کا باپ اس معاملے پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رادھیکا اس وقت کیا کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے زوردار انداز میں دروازے پر دستک دی۔ اگلے ہی لمحے رادھیکا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کون ہے؟ رادھیکا کے باپ نے اسے کہا، بیٹا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ رادھیکا نے دروازہ کھولنے میں کچھ وقت لیا، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ اس نے دوپٹہ اپنے سر کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ رادھیکا کے باپ نے بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ اور آدھی رات کے وقت کس سے بات کر رہی تھی؟ رادھیکا کے باپ نے اس سے ویسے ہی پوچھا تو رادھیکا اور زیادہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں پتا جی، میں تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، بس اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ رادھیکا نے یہ کہتے ہوئے مڑ کر اپنے بیڈ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بیڈ پر کتابیں بکھری ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور کہنے لگا، رادھیکا بیٹی، اس وقت میرے سر میں بہت شدید درد ہے اور میں بہت تھک چکا ہوں۔ مجھے ایک کپ چائے کا بنا دو تاکہ پھر میں آرام کروں۔ اپنے باپ کی بات سن کر رادھیکا نے بے اختیار سر ہلایا، کہنے لگی، جی ٹھیک ہے پتا جی، آپ جا کر لیٹیں، میں بھی چائے لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ رادھیکا کا باپ اس کی پیٹھ پیچھے اسے پرسوچ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رادھیکا کا انداز کچھ بدلا ہوا تھا اور اس کی گھبراہٹ کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہی بات رادھیکا کے باپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر رادھیکا کیوں گھبرائی ہوئی ہے۔ اپنے انجانے سے خدشات کو محسوس کرتے ہوئے رادھیکا کے باپ نے اس کے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد بیڈ پر بکھری ہوئی کتابیں دیکھیں اور کمرے کے اوپر ایک نگاہ دوڑائی، لیکن کوئی بھی ایسی چیز اسے نظر نہیں آئی جو قابل گرفت ہو۔ لیکن کہیں نہ کہیں رادھیکا کے باپ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہے، جیسے کوئی تو ایسی بات ہے جس نے رادھیکا کو گھبرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا رادھیکا کسی لڑکے کے ساتھ انوالو ہے؟ کیا اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور وہ چوری چھپے اس سے بات کر رہی تھی؟ اگر ایسا ہے بھی تو اسے مجھے بتانا چاہیے۔ کون سا کوئی دقیانوسی مرد ہوں میں
یا کسی روایتی باپ کی طرح اسے روک لوں گا۔ اگر اسے کوئی پسند ہے تو مجھے بتائے، میں اس سے مل کر اس کی بات طے کر دیتا ہوں۔ لیکن شاید رادھیکا ابھی مجھ پر اعتبار نہیں کرتی۔ رادھیکا کا باپ اپنے آپ میں یہ سب سوچ رہا تھا جب وہ چائے لے کر آئی تو اپنے باپ کو اپنے ہی کمرے میں کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے پتا جی، آپ اپنے کمرے میں نہیں گئے، یہیں پر رک گئے؟ رادھیکا کی آواز سن کر اس کا باپ ایک دم چونکا اور کہنے لگا، دراصل میں نے سوچا تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا ہوں، پھر کمرے میں جا کر سوتا ہوں۔ دراصل جب سے تمہاری ماں کا انتقال ہوا ہے میں تو جیسے اکیلا پڑ گیا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تم اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی ہو، رات بھر جاگ کر پڑھتی ہو اور دن میں یونیورسٹی میں سارا دن گزر جاتا ہے، جبکہ تمہاری دونوں چھوٹی بہنیں بھی یا تو اپنے مشاغل میں مصروف رہتی ہیں یہاں پر، یا پھر وہ بھی سارا دن پڑھائی میں لگی رہتی ہیں۔ میں کس سے اپنے دل کی بات کروں؟ میں کس سے اپنا حال دل کہوں؟ میں تو بالکل اکیلا پڑ گیا ہوں۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر رادھیکا کا بھی جی بھر آیا۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی اپنے باپ سے کہنے لگی، میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو وقت نہیں دے پا رہی، لیکن یہ میرا آخری سیمسٹر ہے اور پھر میری پڑھائی مکمل ہو جائے گی، پھر میں گھر پر ہی فارغ ہوں گی یا پھر شاید کوئی جاب کر لوں۔ ابھی میں نے اس بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی وقت دوں اور گھر کو بھی۔ رادھیکا نے اپنے باپ کو یقین دلایا تو اس کا باپ بھی مسکرا دیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ رادھیکا نے اپنے باپ کے ہاتھ سے کپ تھام لیا اور اسے شب بخیر کہتے ہوئے رخصت کیا۔ اپنے باپ کے جانے کے بعد رادھیکا نے ایک گہرا سانس خارج کیا، یوں جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے دل سے اترا ہو، یا جیسے اسے کسی بات کے پکڑے جانے کا ڈر ہو، اور اب وہ آزادی محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اس نے بے اختیار چور نظروں سے الماری کے سب سے اوپر والے خانے کی طرف دیکھا، جہاں پر اس نے کچھ چھپا رکھا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کو اس بارے میں علم ہو۔ بے اختیار اس نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ اپنے بستر پر جیسے گر سی گئی تھی۔ یہ اعصابی جنگ اسے بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ ہر وقت پکڑے جانے کا خوف اس کے دل پر ایک عجیب سا اثر طاری کر رہا تھا۔ وہ ہر وقت گھبرائی ہوئی سی رہتی تھی۔ جب اس کا باپ گھر پر نہیں ہوتا تھا تب تو وہ کافی مطمئن ہوتی تھی، لیکن جب باپ گھر پر آ جاتا تو اپنے آپ میں بہت محتاط رہتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا نہیں چھوڑتی تھی، اپنی چیزوں کو چھپا کر رکھتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کو اس حقیقت کے بارے میں پتہ چلے جو وہ اس سے چھپاتی آ رہی تھی۔ رادھیکا کا تعلق ایک ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کے گھر میں اس کا باپ اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ رادھیکا کا باپ بہت کٹر ہندو تھا، جو اپنے دن کا آغاز بھگوان کے آگے کھڑے ہو کر پوجا کر کے کرتا تھا۔ وہ ہندو تعلیمات پر بہت زیادہ یقین رکھتا تھا اور ہمیشہ اپنے مذہب پر عمل کرتا اور اپنی بیٹیوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین کرتا تھا۔ وہ روزانہ نہ صرف خود پوجا کرتا بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی اس بات کی تاکید کرتا۔ اس کی بیٹیاں کبھی شامل ہو جاتیں اور کبھی نہیں شامل ہوتیں، کیونکہ وہ ذرا لاپرواہی تھی۔ ویسے بھی جب سے اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا اس کی بیٹیاں اس کے کم ہی سنتی تھیں۔ رادھیکا کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی اور اسی بیماری میں اچانک ہی وہ ایک دن انتقال کر گئی۔ اس کے بعد رادھیکا کا باپ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں تو وہ ایک بڑے سپر سٹور پر کام کرتا تھا اور وہاں پر اکثر اسے اوور ٹائم بھی لگانا پڑ جاتا تھا۔ یوں اس کا وقت گزر رہا تھا۔ اس کی تنخواہ اتنی ضرور تھی کہ اس کی بیٹی آسانی سے تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی اور اپنی پڑھائی بھی مکمل کر رہی تھی۔ یوں تو اس کی تینوں بیٹیاں ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھاتی اور چھوٹی موٹی کام بھی کر لیتی تھی، جس کی بدولت ان کے دوسرے اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ رادھیکا کا باپ یوں بھی خوش قسمت تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کا احساس کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی اس کے دل میں
بیٹے کے لیے بھی خواہش جاگتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا نہیں دیا تھا۔ شاید یہ اس کی کوئی مصلحت تھی، لیکن کچھ عرصے سے رادھیکا کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی، جسے اس کا باپ محسوس تو کر رہا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور خود رادھیکا اس تبدیلی کے باعث اپنے باپ سے چھپی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے کم کم ہی جائے، تاکہ اس کے باپ کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ رادھیکا نے کیا کیا ہے اور اس کے اندر آخر کون سی بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ رادھیکا خود بھی بہت محتاط رہتی تھی اور اپنے گھر میں بھی وہ ہمیشہ کمرہ بند کر کے رہتی، حالانکہ گھر میں کوئی ہوتا بھی نہیں تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے راز کو کوئی جان پائے اور کسی کے سامنے یہ حقیقت آئے کہ رادھیکا اب رادھیکا نہیں رہی۔ جب سے رادھیکا کے باپ نے اس سے شکوہ کیا تھا کہ وہ بہت اکیلا پڑ گیا ہے، اب رادھیکا روز اسے وقت دیتی اور اس سے اس کی دن بھر کی باتیں سنتی اور اپنی روٹین کی باتیں شیئر کرتی۔ ایسے ہی ایک دن رادھیکا کا باپ جب اپنے کام پر گیا ہوا تھا تو اسی دوران نہ جانے کس طرح اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ بے اختیار بار بار اپنے سینے کو مسل رہا تھا۔ اس سے کام پر کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا، اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ تبھی وہ اسٹور کے مینیجر کو بتا کر آدھی چھٹی لے کر گھر آ گیا، کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد اس نے سوچا کہ رادھیکا سے چائے بنواتا ہوں اور پھر کچھ دیر کے لیے آرام کروں گا۔ یہی سوچ کر وہ سیدھا رادھیکا کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ رادھیکا کے کمرے کا لاک کھلا ہوا تھا۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کا باپ کام پر گیا ہوا ہے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ رادھیکا کے باپ نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی رادھیکا نماز پڑھ رہی تھی۔ رادھیکا کے باپ کا چہرہ پھک ہو گیا اور وہ ایک دم پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے جیسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ رادھیکا نماز پڑھ رہی ہے۔ اسے آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ لگ رہا تھا۔ وہ ایک سکتے کے عالم میں دروازے میں کھڑا تھا۔ نماز کے دوران رادھیکا کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا اور اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کے گھر کے کسی فرد کو اس کے راز کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ جو ہی اس نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو خود رادھیکا بھی جیسے پتھر کا بت بن گئی ہو، کیونکہ اس کا باپ دروازے میں کھڑا بڑی خونخوار اور بے یقینی بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور رادھیکا کا چہرہ پھک ہو گیا اور وہ گھبراہٹ کے عالم میں ایک دم کھڑی ہو گئی، جبکہ اس کا باپ کہنے لگا، رادھیکا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم سب یہ کیا کر رہی تھی؟ رادھیکا ایک دم گھبرا کر بولی، کچھ نہیں پتا جی، وہ بس میں یوں ہی۔ یہ کہہ کر رادھیکا خاموش ہو گئی۔ اسے جیسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے باپ کو کیا جواب دے۔ آخر وہ ایسی کیا بات کہے کہ اس کا باپ مطمئن ہو جائے، جبکہ رادھیکا کا باپ کہنے لگا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کیا تم مسلمان ہو چکی ہو؟ آخر تم نماز کیوں پڑھ رہی تھی؟ کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ تم کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی؟ رادھیکا کے باپ نے غصے سے اور غضبناک انداز میں اس سے کہا تو رادھیکا بے حد گھبرا گئی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ کبھی نہ کبھی تو انہیں معلوم ہونا ہی تھا، اور اب یہی موقع ہے کہ پتا جی کو سچ بتا دیا جائے۔ اگر میں سچ نہ بتا پائی تو پھر ساری زندگی نہیں بتا پاؤں گی۔ یہی سوچ کر رادھیکا نے ایک گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی، جی پتا جی، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ رادھیکا کے مضبوط انداز کو دیکھتے ہوئے اس کے باپ کو اس کے اوپر شدید غصہ آیا اور وہ ایک دم آگے بڑھا اور رادھیکا کو اس کے بالوں سے پکڑ کر اس نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور کہنے لگا، آخر تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ میرے مذہب کو چھوڑ کر تم نے اسلام قبول کر لیا۔ میں تمہاری یہ غلطی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ رادھیکا کے باپ نے اسے برا بھلا کہتے ہوئے بہت مارا پیٹا اور اسے اسلام سے باز رہنے کا کہہ دیا۔ اس کے باپ نے اسے آخری وارننگ دی اور کہنے لگا، خبردار، جو میں نے دوبارہ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے یا اسلام کا پرچار کرتے ہوئے دیکھا، تم ہندو ہو، ہندو باپ کی بیٹی ہو اور ہندو ہی رہو گی، اپنے باپ کے مذہب پر قائم رہو گی۔
رادھیکا چپ چاپ اپنے باپ سے پڑتی رہی۔ اس نے ایک بار بھی ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ اپنے اس عزم کو دوہرا رہی تھی کہ وہ کبھی اسلام نہیں چھوڑے گی۔ اس کا باپ جب اسے پیٹ کر مار کر تھک چکا تو اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ رادھیکا کا تعلق کسی لڑکے سے ہے جو اس سے چھپاتی آ رہی ہے، لیکن اب وہ جان پایا تھا کہ رادھیکا دراصل مسلمان ہو چکی ہے اور اپنے اس راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رادھیکا کے باپ کو وہ رات یاد آئی جب اس رات اس نے رادھیکا کی مدھم مدھم آوازیں سنی تھی۔ اسے اب اندازہ ہوا کہ اس رات رادھیکا دراصل قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اور اسی لیے اس کے باپ کی آمد پر وہ اتنا گھبرا گئی تھی۔ اس کے باپ کو شدید غصہ آ رہا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ رادھیکا کو یونیورسٹی بھی جانے نہیں دے گا جب تک کہ وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ جاتی۔ وہ رادھیکا کو گھر سے نکلنے نہیں دے گا۔ کمرے میں درد سے بے حال ہوتی رادھیکا اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے یہ اندازہ تو تھا کہ جب اس کے باپ کو اس کے اسلام کے قبول کرنے کے بارے میں پتہ چلے گا تو اس کا رد عمل ایسا ہی شدید ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا۔ اس بات نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے بسی، غصہ اور لاچاری بھر دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ اتنا شدید رد عمل دے گا۔ رادھیکا کو اس بات کی فکر تھی کہ وہ اپنی یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر کیسے مکمل کرے گی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی ضد سے بخوبی آگاہ تھی۔ رادھیکا بھی پہلے کٹر ہندو تھی اور ہندو سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتی تھی، لیکن پھر یونیورسٹی میں اسے عائشہ نامی ایک لڑکی ملی جو اس کے ساتھ ہی پڑھتی تھی۔ عائشہ کے ساتھ رہتے ہوئے اور اس کے مذہب کے بارے میں سنتے ہوئے رادھیکا کو اسلام کی خوبصورتی اور اس کے خالص پن کا بخوبی اندازہ ہوا۔ تبھی رادھیکا نے اسلام میں دلچسپی لیتے ہوئے بہت ساری کتابیں پڑھیں اور مسلمانوں کی دینی کتاب قرآن مجید کا بھی بغور مطالعہ کیا۔ عائشہ نے اس سلسلے میں اس کی بہت مدد کی، اور پھر ایک دن عائشہ کے توسط سے ہی اس نے اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اس دن سے وہ مسلسل اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، روز قرآن کھولتی تھی، اور اس کے علاوہ اس نے اپنا اسلامی نام فاطمہ رکھا تھا۔ رادھیکا کو اسلام کے خالص پن پر یقین آ گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ صرف اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے۔ ہندو مذہب میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، لیکن رادھیکا جانتی تھی کہ اس کے والد کو جس دن بھی یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت شدید رد عمل دیں گے۔ لیکن رادھیکا کو اب اسلام کی سچائی پر چونکہ کوئی شک نہیں رہا تھا، اور وہ جان گئی تھی کہ زندگی کی بقا اسلام میں ہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اب اس سچے دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ رادھیکا سے جتنی کوشش ہو سکی اس نے اپنی اس راز کو سنبھالے رکھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وقت سے پہلے کوئی وبال اٹھے۔ لیکن آخر کب تک سچائی چھپی رہ سکتی تھی؟ رادھیکا کے باپ کو اس کے اندر آنے والی تبدیلیاں تو محسوس ہو گئی تھیں، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ رادھیکا نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور اب جب اس نے اپنی آنکھوں سے رادھیکا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور رادھیکا کو بے تحاشا مارنے پیٹنے لگ گیا۔ حالانکہ اس کے باپ کو بعد میں اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ اسے رادھیکا پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ یہی رادھیکا کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ اب بھی نہیں سمجھے گی تو پھر مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ جبکہ رادھیکا اب کسی بھی صورت اسلام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے باپ کی وارننگ دینے کے باوجود اس نے نہ تو نماز پڑھنا چھوڑی اور نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑی۔ پہلے وہ یہ کام چھپ چھپ کر کرتی تھی، لیکن اب وہ کھلے عام یہ کام کرنے لگی۔ اس کا باپ یوں تو زیادہ تر گھر سے باہر نہیں رہتا تھا، لیکن جب وہ گھر میں ہوتا اور رادھیکا کو یہ سب کرتے دیکھتا تو اس کے اندر غصے کا وبال اٹھنے لگتا۔
وہ کئی بار غصے سے، پیار سے اور ڈانٹ ڈپٹ کر اسے سمجھا کر دیکھ چکا تھا، لیکن وہ باز نہیں آئی تھی، بلکہ رادھیکا نے اپنی وہی روش برقرار رکھی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ کچھ دن تو رادھیکا کے باپ نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن پھر ایک دن اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ غصے میں رادھیکا کے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، رادھیکا، میں نے تمہیں بہت چھوٹ دے دی ہے، لیکن اب میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے گھر میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم یہ مسلمانوں کے مذہب کو چھوڑ دو اور اپنے مذہب پر واپس آ جاؤ۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور جلد ہی تمہاری کسی اچھے گھرانے میں شادی کر دوں گا۔ لیکن اپنے باپ کی بات سن کر رادھیکا بولی، میں نے یہ مذہب لباس کی طرح نہیں اپنایا تھا کہ جب دل بھر جائے گا تو بدل لوں گی، بلکہ مجھے اس مذہب کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہی مذہب سچا ہے اور اسی میں ہی میری زندگی کی بقا ہے۔ میرا ایمان اس مذہب پر اسی طرح مضبوط ہے جس طرح آخرت پر ہے۔ میں نہیں جانتی آپ آخر اتنے کیوں بدگمان ہیں، لیکن ایک بار آپ اسلام کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا مذہب سچا ہے اور کس دین میں ہمارے لیے نجات ہے۔ رادھیکا نے اپنے باپ کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی بات سن کر اس کا باپ مزید بھڑک اٹھا اور ایک دم غصے میں کہنے لگا، تم میری بات نہیں مانو گی، میرے بزرگوں کا مذہب اپنانے سے انکار کر رہی ہو، تم نے اپنی منمانی کی ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ منمانی کرنے کا کیا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر رادھیکا کا باپ ایک دم کمرے سے باہر نکل گیا۔ رادھیکا شدید پریشان ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کا باپ واپس کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹی کے تیل کی بوتل تھی، جسے دیکھ کر رادھیکا ایک دم خوف زدہ ہو گئی اور ڈر کے مارے ہکلاتے ہوئے اپنے باپ سے کہنے لگی، پتا جی، یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ خدا کا واسطہ یہ ظلم مت کیجیے۔ لیکن اس کے باپ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ غصے اور جنون میں پاگل ہوتے ہوئے اس نے اس مٹی کے تیل کو رادھیکا کے اوپر چھڑکنا شروع کر دیا۔ رادھیکا بار بار اپنے باپ کو منع کر رہی تھی، اسے روک رہی تھی، اس نے وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کے باپ نے اسے تھام رکھا تھا اور مٹی کا تیل اس کے اوپر چھڑکانے کے بعد اس نے نفرت آمیز نظروں سے رادھیکا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اب تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے کیا غلطی کی ہے۔ تم نے میرے مذہب کو ٹھکرایا اور ایک ایسا مذہب اپنایا جس سے میں شدید نفرت کرتا ہوں۔ اب تم جان پاؤ گی کہ میرا مذہب سچا تھا اور تم نے غلط راہ چنی تھی جب تم ایک عبرت ناک موت مرو گی۔ میں کبھی اپنے بزرگوں کے مذہب کو یوں پسے پشت نہیں ڈال سکتا، اور جو کوئی ایسا کرے گا میں اسے سخت سزا دوں گا، چاہے وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر رادھیکا کے باپ نے ماچس کی تیلی جلا دی اور مٹی کے تیل سے بھری ہوئی رادھیکا کے اوپر پھینک دی۔ لیکن چند لمحے گزرنے کے بعد رادھیکا کا باپ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کہ مٹی کے تیل نے آگ ہی نہیں پکڑی، بلکہ رادھیکا اسی طرح کھڑی تھی جس طرح وہ پہلے کھڑی تھی۔ آگ بجھ چکی تھی۔ رادھیکا کے باپ نے دوبارہ تیلی جلا کر پھینکی اور دوسری دفعہ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ حیرت نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا تھا۔ وہ مسلسل تیلیاں جلا جلا کر رادھیکا کے اوپر پھینک رہا تھا، لیکن آگ نے رادھیکا کو چھوا بھی نہیں، بلکہ آگ تو اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مٹی کا تیل نہ ہو بلکہ پانی ہو، جو فوراً آگ کو سرد کر دیتا ہے۔ حالانکہ مٹی کے تیل کی بو سے وہاں کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا، لیکن وہ تیل آگ نہیں پکڑ رہا تھا۔ رادھیکا کا باپ یہ جان کر بہت حیران ہوا اور حیرت سے رادھیکا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی رادھیکا کہنے لگی، پتا جی، آپ نے مجھے سزا دینے کا سوچ لیا، لیکن میرا یقین آپ کی سزا سے بڑا تھا۔ میں نے اللہ پر یقین رکھا اور مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ میرا اللہ میرے یقین اور ایمان کو سلامت رکھے گا اور کبھی اسے ڈگمگانے نہیں دے گا۔ رادھیکا نے مضبوط لہجے میں اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب یہ کہا تو اس کا باپ
جیسے شرمسار ہو گیا، جیسے اسے رادھیکا کے مذہب کے سچے ہونے پر یقین ہو گیا۔ وہ بے اختیار نظریں چرا گیا اور تبھی رادھیکا سے کہنے لگا، میں جان گیا ہوں کہ تمہارا مذہب سچا ہے، تمہارا دین مکمل ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہی آخرت کی بھلائی کا راستہ ہے۔ میں بھی تمہارا دین اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے سچے مذہب کا حصہ بننا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنا دین سکھا دو۔ رادھیکا کے باپ نے جب یہ کہا تو رادھیکا نے حیرت بھری خوشی سے مسرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور ایک دم آگے بڑھ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ دونوں باپ بیٹی رونے لگے تھے۔ یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ رادھیکا کو اب اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ جس طرح اسے ہدایت ملی تھی، اب اس کا باپ بھی اسی ہدایت کو حاصل کرنے جا رہا تھا۔ رادھیکا کے باپ کے ساتھ ساتھ اس کی دونوں بہنوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور وہ گھر جو کٹر ہندوؤں کا گھرانہ تھا، جہاں کی صبح بھگوان کے آگے پوجا کرنے سے شروع ہوتی تھی، اب وہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تھا۔ اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی، جہاں پر اب وہ سارے افراد مکمل مسلمان کے روپ میں نظر آتے تھے۔ اس سب میں رادھیکا سب سے زیادہ مطمئن اور خوش تھی، کیونکہ اس نے فلاح کے راستے کو پا لیا تھا، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے یہی دعا کرتی تھی کہ جس طرح اس نے فلاح پائی، اس طرح اس کے باقی گھر والے بھی ہدایت اور فلاح پا جائیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو غلط راستے پر چلتا ہوا دیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور آج وہ سارا گھرانہ مسلمان ہو کر دین کے راستے پر چل نکلا تھا۔